سورہ نحل 16 اس کی 101۔ اچھا اب یہ دیکھیے، میں ابھی آپ کے سامنے مختلف صورتوں اور آیتوں کی طرف سے آیتیں پڑھ رہا ہوں، ایک جگہ قرآن میں سے نہیں پڑھ رہا نا۔ تو میرے پہ الزام ہے، لوگوں کہتے ہیں یہ شیخ صاحب جو ہیں کوئی ادھر سے آیت نکالتے ہیں، کوئی ادھر سے آیت نکالتے ہیں، ادھر آگے پیچھے کر کے پتہ نہیں کیا بنائے تھے۔ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے قرآن پڑھانے کا۔ تو قرآن میں اللہ یہاں سمجھاتا ہے سورہ نحل 16 میں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم بدلتے ہیں آیت کا مکان، آیت کی جگہ یا مکان آیت، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں اس سے خود گڑھ لیا، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر نہیں جانتے۔ تو یہ سمجھے یہ آیات کا ایک جگہ ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ہر آیت کا ایک مکان ہے، اس کا سورت کا نام، نمبر۔ جب بھی کوئی قرآن کی آیت، جب میں نے کہا سورہ نحل 16:101، سورہ نحل 16:101، یہ اس کا مکان، اس کی جگہ ہے۔ اس آیت کے بعد کوئی اور آیت پہ جانا ہے یا کوئی اور آیت پہ، ہم جب سے ایسی کر رہے ہیں آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ جو آیتیں بدلنا ہے نا، یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ جب بدل کر آیت، میں کرتا ضرور ہوں، میں ذاتی طور پہ میرا کام کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ٹاپک ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے کم سے کم نبی کی جتنی آیتیں ہیں وہ نکالی، پھر رسول کی جتنی آیتیں وہ نکالی۔ لیکچر کیا ہے؟ نبی رسول کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ پھر انبیاء، نبی، رسول، روح، کنیکٹیوٹی میں جتنے کنیکٹیوٹی، ساری آیتیں نکالی۔ اب وہ ہوں گی کم سے کم اپروکسیمیٹ 250-300 آیتیں کم و بیش نکالی۔ اب جب میں اسے غور کر رہا ہوں تو ایک آیت ہٹی، دوسری آیت ہٹی، تیسری آیت ہٹی، ہٹتے اور یہ اتنی چند آیتیں آئیں۔ اور اس میں بھی کچھ گنجائش ہوگی کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ کمپلیٹ سمجھ میں آ گیا، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، اور اس سے زیادہ واضحات کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بدلتا ہے آیت اللہ تعالیٰ، میں نکالتا میں ہوں ہر آدمی، لیکن اس کی جو پوزیشن ہے، پلیسنگ ہے، ایک بات کو کلیئر کرنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ کر کے دکھائے مجھے۔ 30 سال سے تو میں کر رہا ہوں اللہ کی مدد سے، تو دوسرا کے ڈر تو دوسرا کر لے، اگر خود کر سکتا آدمی، اگر یہ خود کر سکتا ہوتا آدمی کہ ادھر سے آیت نکالنی، ادھر سے آیت نکالی، ادھر سے آیت نکالی، ادھر سے آیت نکالی، تو یہاں کسی کو پکڑا ہوا کسی نے کر کے دکھائے؟ نہیں کر سکا، میں تو نہیں جانتا ہے 30 سال، اور میں نے کنکارڈنس مفت بانٹی یہاں پر کئی سالوں تک، 15 سال 10 سال تو یاد ہے مجھے، ہم نے یہ مفت کنکارڈنس بانٹی کہ لوگ جائیں اور مختلف کنکارڈنس سے آیتیں نکال لیں۔ اب تو ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ آگے کنکارڈنس کی آیتیں نکال لے اور ساری آیتیں نکال کے ٹاپک نکال کر لے، نہیں کر پاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم آیت کی جگہ بدلتے ہیں آیت، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا ہے، کیا نازل کرنا ہے۔ تو ابھی کیا نازل کرنا ہے؟ نبی اور رسول کا فرق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، روح کون ہے، رسول کیسے ہے، یہ ساری باتوں کا ایک فرق کرنا ہے نا۔ تو وہ آیتوں اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل، تو وہ بدل گئی جگہیں، مکان بدل گیا۔ قرآن کی جو اپنی وہ ہے سیکوینس، وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، مگر آیتیں جو بدل کے آ رہی ہے اس سے کانسیپٹ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ اعلم بما یونزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر۔ قالوا، لوگ کہتے ہیں انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں یہ سامنے آدمی اس نے کرا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے خود کیا ہے، تو بھائی تم کر لو، اگر میں نے کیا ہے تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر انسان کر سکتا ہے تو کر لو۔ 30 سال میں نہیں کر سکے تم، 30 سال، یقین کریں 25-26 سال ہوئے مجھے کام کرتے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جگسو پزل نہیں ہوتا، وہ یوں پیلے رنگ کا یوں کچھ کرتے رہتے پھر ہو جاتا ہے۔ تو میں بتا دوں، کوئی یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کوئی اور کچھ، اللہ تعالیٰ یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ آیتیں نکالی، آپ غور کر رہے ہیں، آپ اس کی اسپرٹ آنی چاہیے آپ کے پاس۔ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، کس طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ مکان بدل کے اللہ کرتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس سے کر لیا، پھر آگے کہتا ہے اللہ دیکھیے جب اس طرح ہوگا، جب اس طرح کی مکان بدلے گا اور آیت ہوگی، جب ہوگا ایسے، تو اللہ کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق،
لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری المسلمین، کہہ دو روح القدس نے نازل کر دیا تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تاکہ ثابت قدم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے۔ ربکا، کہہ دو روح القدس نازل، اب دیکھیں نزلہ کا مطلب ہوتا ہے زا پہ تشدید آئی، کیا ہو گیا؟ بار بار نازل کرتا رہتا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دو نازل کر دی روح القدس نے من ربک، تیرے رب سے، بالحق، حق کے ساتھ، ربکا، کا کون ہے یہاں پر؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت کر دے آمنو جو ایمان لائے، وہدی وبشری المسلمین، ہدایت و بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہیں جو روح القدس تھی نا عیسیٰ کے ساتھ، وہی روح القدس۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اب کیا ہوا؟ اب یہ جو بیٹھے ہیں بھائی، ایسے لوگ ہر زمانے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، باہر بھی بیٹھے ہوئے، ویڈیو سن بھی رہے ہیں، اور بعد میں بھی یہ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو جانتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بشر پڑھا رہا ہے، یعنی روح القدس نہیں پڑھا رہا، یہ جو میں بول رہا ہوں نا اتنی دیر سے جو میں بول رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہی سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ۔ اور بھائی کہاں گئے تھے؟ محمد شیخ کا لیکچر سننے، اور بڑا نالجبل آدمی ہے، بہت اچھا پڑھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم خوب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بشر نے پڑھا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ عجمی، اور اللہ کہتا ہے زبان جس کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں وہ عجمی ہے۔ اردو میں بتا رہا ہوں میں، وہ عجمی ہے نا، عربی تو نہیں ہے، یہ عجمی میں بول رہا ہوں میں۔ عجمی مطلب نان عربک، عجمی ہر وہ زبان ہے جو عربی نہیں ہے، تو اللہ نے ایسا ورڈ استعمال کیا ہے جو ہر زبان کو کور کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ عجمی، وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھاتا ہے بشر، اور زبان جس کی وہ بے حرمتی کرتے عجمی کہہ کے، نان عربی کہہ کے، عجمی اردو میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو اردو میں بتا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اردو میں جو بتا رہا ہے، یہ جو اردو میں جو سن رہے ہیں آپ اتنی دیر سے اردو میں سن رہے ہیں نا، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ عربی زبان کی وضاحت کر رہی ہے۔ یہ عربی لکھا ہوا ہے کتاب میں، یہ جو عربی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے عربی زبان میں، یہ عجمی زبان جو ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ یعنی آپ ویریفائی کر لیں قرآن میں عربی میں وہی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں لسان الذی یلحدون الیہ عجمی، زبان جس کی وہ بے حرمتی کر رہے ہیں کہ اس کی طرف عجمی، ہذا لسان، یہ جو زبان ہے یعنی عجمی زبان جو ہے، عربی مبین، عربی کی وضاحت ہے یہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ روح جب آتی ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے، اور جب آپ روح آتی ہے اس کی کوئی زبان نہیں، وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب جب وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو اس کی کیسے ہے کہ آپ صحیح سمجھے، وہ عربی زبان میں لکھا ہوا ایگزیکٹ نظر آنا چاہیے۔ اگر عربی زبان میں وہ صحیح چیز نہیں لکھی، عربی کی زبان وضاحت نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے یہ جو زبان ہے، یہ زبان عربی زبان کی وضاحت کر رہی ہے۔ اب دیکھیے آگے دوسری آگے ہی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا۔ اور ابراہیم سورۃ 14 کی 4، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور نہیں بھیجا ہم نے رسول سوائے اس قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کرے۔ بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے ایک دیکھیے لا بنا رکھا ہے کہ روح جب آئے گی، وہ آپ کو، میں اردو میں بول رہا ہوں نا، عربی پڑھ رہا ہوں، اردو بول رہا ہوں، آپ کو میں سمجھانے کی کوشش اردو میں کر رہا ہوں، ہے نا، اردو ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہر زمانے میں قوم کی زبان میں وضاحت ہوتی ہے، قوم کی زبان میں۔ رسول جو آئے گا، روح جو آئے گی، وہ قوم کی زبان میں آئے گی، آپ کی قوم کی زبان وضاحت، الا بلسان قومی، قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ وضاحت کر دے ان کے لیے۔ تو کوئی بھی پرنسپل جب آپ سمجھتے ہیں وہ آپ اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، باٹنی پڑھ رہے ہیں، جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کو اپنی زبان میں سمجھ آتی ہے، وہ کوئی بھی زبان ہے آپ کی۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم نے جو بھیجا رسول کو، روح الامین، روح القدس کو،
الا بلسانی قوم، اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ وضاحت کر دے ان کے لیے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس وہ جسے گمراہ کرتے اللہ جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. البقرہ 297. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ. کہہ دو کون ہے جبریل کا دشمن؟ پس بے شک اس نے نازل کیا، اوپر نازل کرتا رہتا ہے اوپر اس کے دل کے، اللہ کی اجازت کے ساتھ، تصدیق کر رہا ہے جو بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت و بشارت ہے مومنوں کے لیے. اب یہاں پر جبریل بھی اس کا ایک اور نام ہے. جبریل کے معنی لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن جبریل فرشتہ نہیں ہے. یہ قرآن میں نہیں لکھا جبریل فرشتہ نہیں ہے، یہ ہے بھی اسے روح القدس اور روح الامین کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو کہ کون ہے دشمن جبریل کا، پس بے شک اس کو نازل وہ کنٹینیوس کرتا رہتا ہے اس کے دل کے اوپر. دل کے اوپر جبریل نازل کر رہا ہے، دل کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ قلبی کا، دل کے اوپر. ہاں آپ کیا سمجھ رہے؟ وہ دیکھیں جبریل آسمان تک اس کا ہاتھ ہے اور زمین پاؤں تک ہے، کتنی بڑی چیز ہے، دل پہ کیسے نازل کرے گا؟ اتنا بڑا جبریل بتائیے بنا دیا انہوں نے، اور یہ بڑا زبردست طریقہ، یوں ہاتھ پاؤں، اور ہاتھ بھی کون سے والے ہاتھ ہیں، آسمان تک پہنچ رہے تھے، ٹچ کر رہے تھے. ہیں 600 پر. اللہ نے تو فرشتوں کے 2 2 3 3 4 پر بنائے. وہ تو نازل کر رہا ہے تیرے دل کو، یہ دشمنی کرنا ہے کہ ایسا بڑا اور ایسا پتہ نہیں کیا، دل پہ نازل کر رہا ہے اللہ کی اجازت سے، تصدیق کر رہا ہے جو اس کے سامنے، اور ہدایت و بشارت مومنوں کے لیے. یہ تو اللہ نے بتا دیا. اور سورہ 74 مدثر اس کی 24 سے 29. اب یہ سننے کے بعد اثر دیکھیں کیا ہوا. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِرٌ يُؤْثَرُ، اور اس نے کہا نہیں ہے یہ کہ سوائے وہ جادو کا سر ہے. یہ جو آپ سن رہے ہیں کچھ ایسے ہیں انہوں نے سن کہا یہ جادو کا سر ہے، یہ جادو کر رہا ہے، اس کے اثر میں آ گئے آپ لوگ. ان ہذا الا قول البشر، یہ بشر کا قول ہے، یہ محمد شیخ کا قول ہے. اتنی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ آپ سن رہے ہیں کس کی ہے؟ یہ جادو کا سر ہے اور بشر کا قول ہے. تو اللہ کہتا ہے سأصلی سقر، اس کو اللہ تعالیٰ کا سقر میں. وما ادراک ما سقر، اور سقر کیا ہے؟ میں عربی میں کہہ رہا ہوں سقر کیوں، یہ لوگ معنی نہیں کرتے. لا تبقی ولا تذر، نہ تو اس کو باقی چھوڑے گا، نہ باقی رکھے گا، نہ چھوڑے گا اس کو. یعنی سقر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر یعنی آپ رہ سکتے ہیں. یعنی آگ جو ہے جنت دوزخ کی آگ میں اللہ کا جلا دے گا، پھر واپس کھال آ جائے گی، پھر جلا دے گا، پھر کھال آ جائے گی، پھر جلائے گا، پھر کھال آ جائے گی. ایک دفعہ جل گئے ختم نہیں ہو رہے، آپ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے گا. تو جو تکلیف ہوئی آگ کی جلانے سے، تو جیسی ختم ہوئی تو پھر دوبارہ نئی کھال جل رہی، تو وہ کنٹینیو لگتا ہے جلتے رہیں گے ہر وقت. اور ابدا کا مطلب ہمیشہ. اور پھر بھی ہم نہیں ڈرتے، لگتا ہے اللہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں اللہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ غفور رحیم ہے. اللہ کے رحمت کی طرف دیکھیں آپ، بخش دے گا، اس کے آگے آ رہا ہے بخش دے گا وہ. تو اور آگے لواحۃ للبشر، اور بشر کی لواحہ لو کہتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن مجید جو ہے وہ لو میں محفوظ ہے. اور لواحۃ للبشر جو ہے بشر کی لواح ہے، یعنی اس لو میں جو بشر لو جو ہے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے. اب اس کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو نہ چھوڑے گی، نہ باقی رہے گی، نہ چھوڑے گی. اور بشر کے لیے وہ کیا ہو جائے گا؟ لواحۃ. بار بار اس کو قرآن مجید میں مبالغے کا صیغہ یہ ہے کہ بار بار کا مطلب اس میں بشر کے لیے ایک بہت ہی زیادہ وہ بات چیز سامنے آئے گی جو اس کو چھوڑے گی نہیں، باقی نہیں چھوڑے، نہ چھوڑے گی نہ باقی رہنے دے گی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم تم برے عمل کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیں گے، بار بار لکھی ہوئی ہے نا. اب وہ آپ پڑھتے تو آپ کے ذہن پہ کتنا اثر ہو جائے. تو وہ لاء میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس آدمی کے لیے جو اس طرح کہے گا اس کا حشر خراب یہیں پر ہو جائے گا دنیا میں، اور بعد میں تو خیر ہو گئی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.